Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. Today's video would be a very interesting video because in this video we're going to talk about different type of scholarships. You know, it's the dream of all the students to study abroad and especially on scholarship. क्योंकि ऐसे होता है कि जब हमें scholarship मिल रहा होता है तो obviously हमारी fee waive हो जाती है, हमें different benefits मिलते हैं, हमें scholarship की different amount भी मिलती है और obviously हम लोग अपनी family के ऊपर एक burden भी नहीं होते, हमारे ऊपर एक tension नहीं होती कि हम लोगों ने पैसा कैसे कमाना है. So आज की इस वीडियो में एक गुड न्यूज ये है कि टुडे स्कॉलरशिप जो मैं आज बात करने जा रही हूँ दैट इज नॉट योर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. तो जो स्टूडेंट मेरिट पे परेशान है कि जी हमारा मेरिट हाई नहीं है, हमारा मेरिट बहुत ज्यादा लो है, हमारा सीजीपीए लो है, तो पता नहीं हमें स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो इन टूडेज वीडियो गोना टॉक अबाउट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप. इट्स अ रीजनल स्कॉलरशिप. तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये आपकी इनकम की बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है. तो ये स्कॉलरशिप उन सारे स्टूडेंट्स को मिल सकता है कि जिनकी इनकम जो है वो लो है, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो इजीली इस स्कॉलरशिप से फायदा उठा सकते हैं. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती है और वो बाहर जाके स्टडी नहीं कर सकते, तो उन्हें बहुत से अपने ड्रीम्स को जो है ना वो गिव अप करना पड़ता है. सो आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिनकी फैमिली की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है. सो उन्हें ये स्कॉलरशिप कौन प्रोवाइड करता है, तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी कि कौन प्रोवाइड करता है, आप इस स्कॉलरशिप को कैसे अवेल कर सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कॉलरशिप. सो इस वीडियो में मैं आपको एंड तक सारी चीजें बताऊंगी. अगर आप इसके बारे में मजीद नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा कि जो नीडी हैं और जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट आवर वीडियो. ओके, फर्स्ट वन इज, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा स्कॉलरशिप है. इट्स अ रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप दैट इज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप. कि अगर आप नीडी हैं, आपकी इनकम जो है वो लो है, तो आप इस स्कॉलरशिप से फायदा उठा सकते हैं. अब आप ये स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताती हूँ. आपको काफी स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर आना शुरू हो चुके हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से. जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आफ्टर गेटिंग योर एडमिशन, आपने ये चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में फॉल करती है. अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो क्योंकि यहाँ इटली में बहुत सारे रीजन्स हैं, तो हर रीजन में हर यूनिवर्सिटी जो है डिफरेंट रीजन में फॉल करती है. तो आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, आपने गूगल पे जाना है, आपने गूगल पे जाके चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में फॉल कर रही है. उस रीजन के जब आप ओपन करेंगे, उसमें जो जो स्कॉलरशिप होंगे आपको वो सारा कुछ पता चल जाएगा. फिर उस स्कॉलरशिप पे आपने अप्लाई करना है. सपोज अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वेरोना और वेनेतो रीजन में आप फॉल करती है, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो वेनेतो रीजन मिलेगा, रीजन की तरफ से मिलेगा. अगर आपका लंबार्दे है तो लंबार्दे रीजन की तरफ से मिलेगा. अगर रोम में आप कर रहे हैं तो उसका लाजियो स्पेजियो स्कॉलरशिप, लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप है. तो इस तरीके से हर रीजन जो है वो एक सेपरेट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप है. तो आपने इस चीज के ऊपर परेशान नहीं होना कि मेरिट हाई नहीं है तो पता नहीं कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा. तो इस तरीके से आप अपने स्कॉलरशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं. अच्छा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं. अच्छा, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वो ये है कि एक तो आपकी फी वेव हो जाती है. सेकेंडली जो है वो ये है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में आती है. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको फी भी पे नहीं करनी पड़ रही और एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में भी आ रही है. और तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको कैंटीन में आपको फूड जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल जाएगा. उसे एक आपको कार्ड मिलेगा, कैंटीन कार्ड, जिसे मेंसा कार्ड इटली में कहा जाता है. तो वो आपको मिलेगा, तो उसकी बेस पे आपको डिस्काउंटेड रेट पे आपको फूड भी मिलेगा. और जो फोर्थ बेनिफिट है, आपको यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन भी मिलेगी. और जो अकोमोडेशन मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगी, लेकिन उसकी जो है रेंट आपको कम पे करना पड़ेगा और वो आपके स्कॉलरशिप से थोड़ा सा डिडक्ट हो जाएगा. लेकिन इसके बावजूद आपके पास बहुत ज्यादा इनकम होगी कि आप आराम से वहां पे सर्वाइव कर सके. अच्छा, इसके लिए अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए. डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को चाहिए होते हैं, फर्स्ट वन इज योर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, सेकंड इज योर बैंक सर्टिफिकेट एंड थर्ड वन इज योर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट. फैमिली इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है? फैमिली इनकम सर्टिफिकेट वो हो गया कि इंडिविजुअली आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी फैमिली की इनकम लिखी जाती है, उनकी एज उस पर मेंशन होती है, उनके नेम हो गए, उनका CNIC नंबर हो गया, ये सारा कुछ, और वो क्या क्या काम करते हैं वो सारा कुछ उसमें मेंशन होता है. और इस बेस पे आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनता है. ये आप कहाँ से ले सकते हैं? पाकिस्तान से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको FBR से ये मिलेगा. अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो उनका जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उन्हें वो प्रोवाइड करेगा. अच्छा, ये आपने लीगलाइज भी करवाना है और टेस्ट भी करवाना है, तब ये एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा. और आपने इसके बाद इसे इटालियन में ट्रांसलेट भी करवाना है.
سیکنڈ جو ہے دیٹ از پراپرٹی سرٹیفکیٹ. پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی پراپرٹی شو کرنی ہے کہ آپ کی پراپرٹی کتنی ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں, اگر آپ دادا دادی کے گھر میں رہتے ہیں, نانا نانی کے, چاچو چاچو کے, کسی کے بھی گھر میں رہتے ہیں, تو وہ آپ کا اپنا گھر کنسیڈر نہیں ہوگا, وہ رینٹ کا گھر کنسیڈر ہوگا. اسے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں. اگر آپ کے فادر کے نام پہ یہ گھر ہے تو وہ آپ کا اپنا گھر ہوگا, تو اس بیس پہ آپ کا پراپرٹی سرٹیفکیٹ بنے گا. اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کو یہ تحصیلدار دے سکتا ہے, ڈی سی آفس سے آپ لے سکتے ہیں. اس ڈاکومنٹ کو بھی آپ نے لیگلائز ضرور کروانا ہے اور سگنیچر اس کے اوپر ہونے چاہیے. تھرڈ ڈاکومنٹ جو ہوگا وہ بینک سرٹیفکیٹ ہوگا. آپ کو بینک کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا, اس میں بھی آپ کی فیملی کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کا بینک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. لیکن اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ریٹائرڈ ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور کوئی ان امپلائڈ ہے تو اس کا آپ نے پروف دے دینا ہے, اس کا ہمیں بینک سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں چاہیے ہوگا. نیکسٹ ڈاکومنٹ جو ریکوائر ہے دیٹ از ایف آر سی. ایف آر سی جو ہے وہ نادرا کی طرف سے ملے گا, اور اس میں آپ کے پورے فیملی کے جو ریلیشن شپ ہے وہ سارا کچھ اس میں شو ہو جائے گا. اچھا, آپ کے جب یہ اسکالرشپ آتا ہے, یہ اسکالرشپ آتا کب ہے؟ یہ اسکالرشپ یوزلی اناؤنس ہوتے ہیں, ریجن ٹو ریجن ویری کرتا ہے کہ ہر ریجن میں ڈفرنٹ ٹائم پہ یہ اناؤنس ہوتے ہیں. یوزلی یہ اناؤنس ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں مئی کے مڈ میں, اناؤنس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اگست سپٹمبر تک یہ چلتے ہیں. ہر ریجن کی ڈفرنٹ ڈیڈ لائن ہوتی ہے, وہ آپ اپنے ریجن کی ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اب ہر ریجن کا کرائیٹیریا ڈفرنٹ ہوتا ہے, ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈفرنٹ ہے, تو وہ میں آپ کو اس طرح نہیں بتا پا رہی ہوں کہ آپ کس طریقے سے فیل کریں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن آپ کو ساری انفارمیشن جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے مل جائے گی. اگر آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی اسکالرشپ کا آپشن ہوتا ہے, اسے آپ کلک کر کے وہاں سے بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اچھا, اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو ریجنل جو اسکالرشپ ہے اس کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وہاں پہ اپلوڈ کر دینے, آپ نے اپنی ساری پروفائل وہاں پہ بنانی ہے. آپ نے بہت دھیان سے یہ سارا کام کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت کروشل سٹیپ ہے کہ جس میں آپ کے ڈاکومنٹس اپلوڈ ہوں گے, آپ کی ساری پروفائل ہوگی, ساری پروفائل کریٹ ہوگی اور اس بیس پہ آپ کا ڈاکومنٹ بنے گا. انکم بیس جو ہے, آپ کو میں ایک چیز اور انکلوڈ کر دیتی ہوں انکم بیس والے اس میں سینیریو میں, کہ جو آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں. سپوز آپ کو فیملی انکم سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا, تو یہاں پہ میں وہ ایک چیز انکلوڈ کرتی ہوں کہ آپ کی انکم جو آپ نے شو کرنی ہے وہ آپ نے 23,000 یورو سے کم شو کرنی ہے. 23,000 یورو سے کم شو کریں گے تو آپ کو اسکالرشپ ملے گا. اگر وہ 11,000 یورو سے 23,000 یوروز کے بیچ میں ہوگا تو آپ کی فی ویو ہو جائے گی اور آپ کو ہاف اسکالرشپ ملے گا. اگر آپ انکم شو کرتے ہیں 11,000 یورو سے کم اپنی انکم شو کرتے ہیں تو آپ کو 100% اسکالرشپ ملے گا. تو جب آپ فیملی انکم سرٹیفکیٹ اپنا ریڈی کر رہے ہوں گے اور پراپرٹی وغیرہ اوور آل جتنی چیزیں آپ مینشن کر رہے ہیں, تو اس میں آپ نے سارا کچھ یہ مینشن کرنا ہے کہ آپ کی انکم کہاں سے آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے. تو آپ کی پراپرٹی وغیرہ آپ نے اس کے حساب سے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ کو ہاف اسکالرشپ چاہیے یا فل اسکالرشپ چاہیے. تو یہ چیزیں ساری میٹر کرتی ہیں, کیونکہ اسی بیس پہ آپ کا ایزے ڈاکومنٹ بنتا ہے, اور اس بیس پہ جب ایزے ڈاکومنٹ بنے گا اس بیس پہ آپ کا اسکالرشپ ڈیسائیڈ ہوگا. اچھا, اب ہم واپس آتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کرنے کا. اپلائی کرنے کے لیے آپ کا ایزے ڈاکومنٹ جو ہے, یہ آپ کی جو فیملی انکم سرٹیفکیٹ وغیرہ, یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اس میں آپ جب اپنی پروفائل بنائیں گے, سارا کچھ کریں گے, تو آپ کو اپنی ڈیڈ لائن سے پہلے جو بھی آپ کی ریجن کی ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے جب آپ اسے اپلائی کر لیں گے تو ود ان 1 month 2 months جو ہے تو ایک پروویژن ایک لسٹ لگتی ہے, پروویژنل لسٹ لگتی ہے. تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا اسکالرشپ اپروو ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اور کتنا اسکالرشپ آپ کا اپروو ہوا ہے. Here I want to add another thing کہ جو ہر ریجن کی اسکالرشپ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس حساب سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کو ہر ریجن میں یہ ہوتا ہے, کچھ ریجن میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے صرف آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور کچھ ریجن میں آپ کو آن لائن اپلائی بھی کرنا ہے اور آپ نے ڈاکومنٹس بھی کوریئر کروانے ہیں. کچھ ریجنز ہیں کہ جہاں پہ آپ نے کوریئر بھی کروانے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس. تو جب پروویژنل لسٹ لگتی ہے تو اس میں کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اسکالرشپ ملنے والی ہے کہ نہیں ملنے والی. اور باقی کا جو 100% فائنل لسٹ لگتی ہے, جب آپ اٹلی چلے جاتے ہیں, اٹلی جا کے ایزے اپنا سبمٹ وہاں پہ کرواتے ہیں. ایزے جو آپ کا ڈاکومنٹ بنتا ہے وہ اٹلی میں ہی ایک ادارہ ہے جسے کاف کہا جاتا ہے, CAF کاف کے نام سے وہ ادارہ ہے. وہاں جا کے جب آپ اپنے ڈاکومنٹس, اپنا یہ انکم سرٹیفکیٹ وغیرہ وہاں دکھاتے ہیں تو اس بیس پہ آپ کا ایزے بن جاتا ہے, اور اس ایزے کی بیس پہ آپ کا پھر اسکالرشپ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, اور آپ کو وہاں جا کے وہ پھر فائنل لسٹ وغیرہ لگتی ہے, اور آپ کو وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ آپ کا کتنا اسکالرشپ اپروو ہوا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ چیز ہے
کہ آپ کو اسکالرشپ کب ملتا ہے. اسکالرشپ جو ملنا سٹارٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو جاتے ساتھ اسکالرشپ ملنا سٹارٹ نہیں ہوتے. اسکالرشپ جاتے ساتھ آپ کو نومبر سے لے کر جنوری فیبری تک آپ کو اسکالرشپ ملنا سٹارٹ ہوتے ہیں. لیکن جو فرسٹ اسکالرشپ ملے گا وہ آپ کو پوری اماؤنٹ نہیں ملے گی. وہ یعنی کہ مینز آپ کو پہلے تو یہ 5200 کا تھا، یوروز کا تھا، لیکن اب وہ 6000 کی رینج میں آ گیا. 6600 کی رینج میں اب اسکالرشپ ملتا ہے. تو یہ آپ کو ایک دم سے سالہ اسکالرشپ نہیں ملے گا. اس کے ٹو انسٹالمنٹ پہ آئے گی یہ اسکالرشپ. تو فرسٹ انسٹالمنٹ جو آپ کو آئے گی وہ ہاف آئے گی. مینز آپ کو فرسٹ نومبر سے لے کر فیبرری مارچ تک آپ کو ایک انسٹالمنٹ آپ کو اس کی مل جائے گی. سیکنڈ انسٹالمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو لیٹ ملے گی. اچھا، فرسٹ ایئر میں آپ کو یہ اسکالرشپ مل جاتی ہے. سیکنڈ ایئر میں آپ نے انکم اتنا میٹر نہیں کرتا. یہ ڈاکومنٹ تو آپ نے سبمٹ کروانے. سیکنڈ ایئر کے الگ سے ڈاکومنٹ سبمٹ ہوں گے، الگ سے آپ کا ایزے بنے گا، الگ سے آپ کا انکم سرٹیفکیٹ بنے گا، سارے ڈاکومنٹس الگ سے بنیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میرٹ بھی کاؤنٹ کرے گا. اب جا کے سیکنڈ ایئر میں جا کے آپ کا میرٹ کاؤنٹ کرے گا کہ آپ نے کتنے کریڈٹ آورز پورے کرنے، آپ نے کتنے ایگزامز کلیئر کرنے ہیں. اور اگر آپ اتنے کریڈٹ آورز پورے نہیں کرتے یا اتنے ایگزامز نہیں دیتے ہیں تو آپ کا اسکالرشپ کینسل بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ جو ابھی آپ کا سٹارٹ میں اسکالرشپ ہو رہا ہے دیٹ از انکم بیس اسکالرشپ، لیکن جو سیکنڈ ایئر میں آپ نے جانا ہے تو وہ آپ کے انکم بیس سے ہٹ کے آپ کا میرٹ بیس اسکالرشپ بھی کنسیڈر ہوگا. اٹالین گورنمنٹ صرف اسکالرشپ نہیں دیتی ہے. اٹالین گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ ڈفرنٹ طرح کی آپ کو بینیفٹس بھی دیتی ہے. جیسے لائک اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایراسموس کے لیے جاتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ انٹرنشپ کے لیے جاتا ہے دوسرے کنٹریز میں، کیونکہ وہاں کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو آپ کی یونیورسٹی ہے وہ 6 منتھس کے لیے، 1 ایئر کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو دوسرے کنٹریز میں بھی بھیج دیا. جیسے لائک اسپین میں بھیج دیا، فرانس میں بھیج دیا، پرتگال میں بھیج دیا، یو کے بھیج دیا، کہیں بھی بھیج دیا. تو اس کے لیے الگ سے فنڈنگ ملتی ہے. جو آپ کو اسکالرشپ مل رہا ہے وہ تو آپ کو مل ہی رہا ہے، اس کے علاوہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ایکسٹرا اماؤنٹ بھی آتی ہے ایراسموس فنڈنگ کے نیم سے یا انٹرنشپ فنڈنگ کے نیم سے. تو وہ آپ کو اس بیس پہ بھی بہت زیادہ بینیفٹ دیا جاتا ہے. سو اٹالین گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ایکسپینڈیچر کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کا کیا فرض ہوتا ہے، آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے میرٹ آپ نے لانے ہیں وہ تو آپ انہیں لا کے دکھائیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنے اسکالرشپ کو کنٹینیو کرنا ہے تو اس کنٹینیو کرنے کے لیے آپ نے 60 کریڈٹ میں سے 30 کریڈٹ آورز آپ نے لے کے آنے ہیں. لیکن یہ بھی ریجن ٹو ریجن آپ کا ویری کرتا ہے. تو آپ اپنے ریجن کے حساب سے دیکھ لیجئے گا وہاں جا کے، اٹلی جا کے، کہ آپ نے کتنے کریڈٹ آورز لے کے آنے ہیں. سو آپ کریڈٹ آورز لے کے آئیں، آپ کا اسکالرشپ جو ہے وہ مینٹین رہے گا. آپ کو ہر سال جو ہے اسکالرشپ ملے گا اور پراپر طریقے سے ملے گا. آپ کو باقی بینیفٹس بھی ملتے رہیں گے. آپ کو جتنے بھی بینیفٹس میں اکوموڈیشن کے ہیں، فوڈ کے ہیں، یہ سارے بینیفٹس آپ کو ملتے رہیں گے. سو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی، آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دی ہوگی اس ویڈیو نے. آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اسکالرشپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے. سارا کرائٹیریا میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یو کین آسک می ان دا کامنٹ باکس. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اپنے سارے فرینڈس کو شیئر کیجیے گا. میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.